أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سورہ البقرہ کا 14واں رکوع پڑھیں گے، اور اس رکوع کا تعلق بھی یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پس منظر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین کا جو اسلام کے خلاف گٹھ جوڑ تھا، ٹھیک ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور باوجود اپنے باہمی اختلافات کے اسلام کے خلاف وہ کیسے متحد ہو گئے تھے، کیسے انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، اور اس میں کیا کیا وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، اور اپنی تمام دشمنیوں کو بھلا کر۔ تو یہ اب ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس پس منظر میں۔ یہ سارے رکوع کا موضوع اس طرح کا ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی بھی چیز پر، یعنی ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جنتی ہیں اور حق ہمارے پاس ہے، یہ باطل پر ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں وہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، جیسے آج کل ہم مسلمان دست و گریبان ہیں باہم، اسی طرح کا اسٹائل تھا ان کا ماضی میں۔ تو یہود نے کہا عیسائی کسی بھی چیز پر نہیں ہے، ان کی کوئی یعنی مذہبی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اسی طرح کے الفاظ پھر عیسائیوں نے یہودیوں کے بارے میں کہے، اور کہا عیسائیوں نے، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، نہیں ہے یہودی کسی بھی چیز پر، یعنی یہ باطل پر ہیں۔ یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے کہ وہ باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اور عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے کہ وہ نہ حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور ان دونوں گروہوں کا حال یہ ہے کہ یہ کتاب کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھ بھی رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے۔ یہودی بھی جانتے تھے کہ تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں، جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ اچھا، اسی طرح عیسائی بھی جانتے تھے کہ یہودی جو ہے وہ ان کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان میں بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، لیکن اس سب کے جاننے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی مخالفت اس طرح کرتے تھے۔ تو انجانے میں یہ کام نہیں کرتے تھے، یہ جانتے بوجھتے ایسا کرتے تھے، ظاہر گروہی مفادات تھے، اسی وجہ سے یہ کر رہے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یعنی یہ دو گروہوں کا تو تذکرہ ہو گیا، یہ آپس میں گتھم گتھا تھے، دست و گریبان تھے، اسلام کے خلاف یہ متحد ہو گئے، باوجود اس کے کہ وہ کتاب بھی پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح ایک تیسرے گروہ کا بھی تذکرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بالکل اسی طرح۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، یعنی یہودی عیسائی تو اپنے آپ کو صاحب علم، صاحب شریعت اور آسمانی کتابوں کا جاننے والا کہتے تھے نا، مشرکین کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ تو انجانے جاہل ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو یہ لا یعلمون کا لفظ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیسرا گروہ جو لا یعلمون ہے، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ بھی مثل قولہم، اسی طرح کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ سب باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں، دین ابراہیمی کے سچے پیروکار ہم ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مسلمان ہیں۔ تو اب یہ ایک ہی انداز ہے، ہر گروہ کا ایک ہی اسٹائل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فی یختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اس دنیا میں اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ان فیصلوں کو، فیصلے یہاں ان کے نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے اوپر جو بھی بہتان ترازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔
اور ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، اور کون شخص اس سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو روکے لوگوں کو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے، کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام، اور کوشش کرے فی خرابها ان کے ویرانی کی۔ اب یہ اپنے آپ کو یعنی حق پر سمجھتے تھے، اور پھر جب آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت پر اتر آتے تھے تو یہاں تک وہ تباہی مچاتے تھے کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو مسمار کرتے تھے، تباہ کرتے تھے، ویرانی کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں سے روکتے تھے۔ یہ یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا بیت المقدس میں اور دوسرے علاقوں میں، اور بالکل اسی طرح عیسائیوں نے کیا یہودیوں کے ساتھ، اور مشرقین بھی اسی طرح مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے عبادت سے روکتے تھے ظاہر ہے۔ تو آپس میں اتنا گتھم گتھا ہونے کے باوجود اسلام کی مخالفت میں وہ متحد اور یک زبان ہو گئے۔ تو یہ ان کے اندر کا جو حسد ہے، بغض ہے، گند ہے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اللہ کے گھر، یہ جو مسجدیں ہیں اللہ کی، یہ تو وہ جگہ ہیں کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ نہیں زیب دیتا ہے ان لوگوں کے کہ وہ داخل ہوں اس میں مگر خائف ہو کر، ڈر کر۔ تو یہ انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے لیے صورتحال بنا دی تھی، تو ڈر ڈر کے لوگ ایک دوسرے کی یعنی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے تھے، خوف کا ماحول بنا دیا تھا، قائم کیا تھا انہوں نے۔ لہم فی الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے، لہم فی الدنیا خزیٌ، دنیا میں بھی خواری ہوگی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ کون لوگ؟ جو یعنی مذہبی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کے پیچھے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ان سے روکتے ہیں۔ یہی اصول ہے جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے سے روکا۔ صحابہ اکرام بھی اسی اصول پر کار بند رہے، اور جہاد کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ مذہبی عبادت گاہوں کو مسمار ہونے سے بچایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بھی وہی اصول بیان ہوا ہے، جبکہ مشرقین یہودی اور عیسائی اپنے اپنے دین سے چونکہ پھر چکے تھے تو وہ یہی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو مسمار کرتے تھے۔ اس وقت پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گروہی ماحول میں اور فرقہ وارانہ عصبیتوں میں اور فرقہ وارانہ چپکلشوں میں ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کے ساتھ ہم کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور یہ یہودی اور عیسائی آپس میں اتنی ضد میں آ گئے تھے کہ عیسائی اگر مشرق کی طرف بیت المقدس میں، کیونکہ بی بی مریم کے حوالے سے یہ قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کے ہاں بھی یہ ثابت ہے کہ وہ بیت المقدس کے کسی مشرقی مکان میں معتکف ہوئی تھی، تو وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، مشرق کو انہوں نے قبلہ بنا دیا تھا۔ اور ان کی ضد میں آ کر یہودیوں نے کیا کیا، مغرب کی جانب جو ہے وہ منہ کر کے انہوں نے قبلہ بنا دیا، صرف ضد میں آ کر۔ تو آپس میں باہمی بغض و عناد اس حد تک تھا، لیکن اسلام کے خلاف وہ متحد ہو گئے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جہاں کہیں بھی تم منہ کرو گے وہاں پہ اللہ کی ذات ہوگی۔ تو ان کو اب اللہ تعالیٰ حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کے اوپر جو تم نے لڑائیاں کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اصل حقیقت کو تم نے بھلا دیا ہے، روح کو چھوڑ دیا ہے، ظاہر کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ اللہ کا مشرق سے تعلق ہے نہ مغرب سے، تم جہاں بھی منہ کرو گے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو ان علاقوں کے اور طرفوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا اور خدا کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کرنا، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت کشادگی رکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی طرف میں مقید نہیں ہے، طرف کی بنیاد پر تم جو ایک دوسرے کی تباہ کاری میں حصہ لے رہے ہو اور مذہب کے بنیادی احکامات
کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، اور طرف ادھر ادھر ہونا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور پھر وہ اپنے آپ کو متقی کہتے تھے کہ جی ہم جنتی ہیں، اور حق ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ دعووں کے برعکس ان کی اصل صورتحال یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ سارے شرک کرنے والے تھے۔ یہودی بھی شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، عیسائی بھی، اور مکے کے مشرکین بھی۔ تو یہودی کیا کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اب اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارا حال یہ ہے، اور دعوے کیا کر رہے ہو کہ ہم جنتی ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم اصل کتاب کی تعلیمات کے اوپر ہیں، تمہاری کتابوں میں یہ باتیں کہاں موجود ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا، جیسے یہودیوں نے کہا کہ عزیر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنایا ہے، تو اس کا تذکرہ اب ہو رہا ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، یہ تو انتہائی غلط باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ سبحانہ، وہ تو پاک ذات ہے ان بہتانوں سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے تو ہر چیز ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، یعنی ساری کائنات اسی کی ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ تو اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بیٹے کا محتاج نہیں ہے، یہ انسان محتاج ہوتے ہیں اپنی نسل چلانے کے لیے، ان کو اولاد کی، جانشین کی، وارث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ ان عیبوں سے پاک ہے، ان ضرورتوں سے پاک ہے۔ کل لہ قانتون، اور اس کائنات میں ہر چیز اس کے لیے فرما بردار ہے۔ یہ جو تم ان کو خدا کے بیٹے سمجھ رہے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کی توحید ان کے سامنے واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو وہ ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، زمین کی تخلیق کرنے والا۔ بدیع یعنی اس خالق کو کہتے ہیں جو بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی پہلے موجود نمونے سے کوئی چیز بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی کسی کا سیمپل نہیں تھا جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لے آنے والی ذات ہے، جس کو بدی کہا جاتا ہے عربی میں۔ اسی سے بدعت نکلا ہے، یعنی دین میں ایسی چیز، نئی چیز جس کی کوئی مثال نہ ہو، قرآن میں، سنت میں، کہیں بھی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور وہ ہستی اللہ کی وہ ہے جس کے تم بیٹے بنا رہے ہو، وہ ہستی وہ ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پھر وہ کہتا ہے اس کو، کن، ہو جا، فَيَكُون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو صرف کہتا ہے ہو جا، وہ اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، بغیر کسی محنت کے اور مشقت کے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اب مکے کے مشرکین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو لا یعلمون کہا جاتا ہے کہ وہ جاننے والے نہیں ہیں، آسمانی کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں کلام کر رہا ہے ہمارے ساتھ اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی واضح نشانی جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ واقعی یہ پیغمبر ہے، واقعی اسلام سچا ہے۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مکے کے مشرکین بھی اسی طرح، یعنی گھمنڈ کا شکار تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سردار ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم ابراہیمی دین کے پیروکار ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہی ایک عام آدمی، غریب بیچارے، قریش کے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک آدمی کے اوپر بھیج دی وہی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کر رہا، اس سے کیوں کلام کر رہا ہے، ہمارے پاس واضح نشانی کیوں نہیں آتی جس کو دیکھ کر ہم یہ بالکل واضح طور پر مان لیں کہ واقعی یہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو یہ وہ دعوے کرتے تھے، ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دعووں کے اوپر تو چلنے والے نہیں تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ان مطالبوں کے اوپر کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں پیغمبر کو آیتوں کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، پیغمبر کی ذات کی صورت میں ان کے پاس بھیجی۔ وہ ان کی باتوں کو
دیکھ کر سمجھ کر یعنی یقین کر سکتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ضدی لوگ تھے، تو ان کے لیے اگر نشانیاں بھی آتی تو بھی نہیں مانتے۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے ان کے قول کی طرح، یعنی مکے کے مشرکین سے پہلے کون گزرے تھے؟ یہودی عیسائی، وہ بھی اسی طرح دعوے کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح اپنے پیغمبروں سے مطالبے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہا ہے، ہم سے کیوں نہیں کر رہا؟ جب تک اللہ ہم سے کلام نہیں کرے گا، یا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے، تب تک نہیں مانیں گے۔ اسی طرح کے مطالبے عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئے۔ تو اب یہ حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ تبصرہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تشابہت قلوبہم، کیسے ان کے دل متشابہ ہو گئے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے دل بن گئے۔ یعنی کتنا عرصہ ان کے درمیان گزر چکا ہے، یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، مشرکین کے درمیان، لیکن باتیں اور نظریے بالکل سیم ہیں، خیالات بالکل ملتے جلتے ہیں۔ تو تشابہت قلوبہم، کیسے ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے بیان کر دیے، کھول کر بیان کر دیے آیات اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، جو دلائل کی بنیاد پر حق کو حق سمجھنے والے ہیں وہ تو سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے ہم نے باتیں کھول کر رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ضدی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ ظاہری نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ سامنے رکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے کبھی بھی حضور سے کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا۔ وہ حضور کی پیش کی ہوئی دعوت، پیش کی ہوئی بات اور اپنی سیرت پیش کی ہوئی، اس کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا۔ لیکن نہ ماننے والے ظاہر بڑے بڑے معجزوں کو دیکھ کر بھی، جیسے شق قمر کا معجزہ اور بہت سارے معجزے، ان کو دیکھ کر بھی نہیں مانے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اب حضور کو تسلی دے کر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا اصل کام کیا ہے۔ یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑے، ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اصل کام یہ ہے کہ حق کو کھول کر ان کے سامنے بیان کر دیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، حق کے مطابق، درست طریقے سے، بشیرًا و نذیرا، بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، جنت کی بشارت دیں لوگوں کو کہ جو لوگ یہ راستہ اختیار کریں گے، میری پیروی کریں گے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، خدا کی رضا کی بشارت ہے، اور جو یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے تو میں ان کو جہنم سے ڈرا رہا ہوں۔ تو آپ کا کام یہی ہے کہ بشارت بھی دیں اور ڈرائیں بھی، باتیں کھول کر بیان کر دیں۔ تو آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والے لوگوں کے بارے میں کہ یہ جہنمی کیوں ہوئے، تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں، جو خود جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں، جانا چاہتے ہیں تو بے شک وہ جائیں، آپ کا کام ہے ان کو حق بات ٹھیک ٹھیک طریقے سے پہنچائیں۔ یہی علماء کا منصب بھی ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو ان کا کام بھی یہی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اب یہ بھی حقیقت بیان کی جا رہی ہے حضور کے سامنے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے کبھی بھی، اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی، ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ تو جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں مانیں گے۔ تو وہ یعنی اپنے طریقے کی پیروی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حق کی پیروی کے اوپر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی ہیں، تو حق پر چلنے والا آدمی ظاہر جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ لوگ حق کی پیروی کے لیے آپ سے لڑ نہیں رہے، بلکہ کس پہ لڑ رہے؟ اپنے فرقے، اپنے گروہ بندی کو اختیار کرنے پر آپ سے لڑ رہے ہیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار کہتے تھے کہ حق پیش کرو،
آپ کے پاس اگر حق ہے تو میں حق کو ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ اس بات کے اوپر نہیں لڑتے تھے، ظاہر ہے ان کے پاس دلائل بھی نہیں تھے اپنی آسمانی کتاب میں سے. تو قل ان ہدی اللہ هو الہدا، ان کو کہہ دو کہ جو یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ جب تک کوئی یہودی نہیں بنے گا تب تک جنت میں نہیں جائے گا، جب تک کوئی عیسائی نہیں ہوگا تب تک جنت میں نہیں جائے گا، یہ ہدایت کا معیار نہیں ہے. ہدایت کا اصل معیار کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، وہ یہ ہے ان ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی ہدایت ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو دعوے، یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت کا معیار اللہ کی ہدایت ہے، اور جس کے اوپر میں چل رہا ہوں الحمدللہ. تم اسے ظاہر بھاگ گئے ہو، تمہاری کتاب وہ میں تمہارے دعووں کے حق میں دلیلیں نہیں ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آبَاءَهُمْ، اور ایک پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے کہ یعنی اللہ کی وحی کی پیروی کرنا. باقی جو کہنے والے جتنی باتیں بھی کہتے ہیں وہ بے شک کہتے رہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی ایک پیغمبر کو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی، یہ ان کی خواہشیں ہیں نا کہ آپ یہودی بن جائیں تو ہم آپ کو مان لیں گے اور آپ جنتی بھی بن جائیں گے. لیکن حضور کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی ان خواہشوں کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آیا ہے علم یعنی وحی، تو کیا ہوگا، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کا اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی سرپرست یا کوئی بھی مددگار. کوئی بھی آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکے گا. پیغمبر تو ظاہر ہے اللہ کی وحی کا پابند ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیغمبر اس کی مخالفت کرے. تو چاہے یہودی کچھ بھی کہیں، چاہے حضور کی باتوں کو مانے یا نہ مانے، بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ان کی گروہی باتوں اور دعووں میں نہ آئے بلکہ اللہ کی پیروی کرے. الذین آتیناہم الکتاب، یہ تو یعنی ضدی اہل کتاب یہودی عیسائیوں کی بات کی گئی. اب ان میں ایک گروہ اہل کتاب میں وہ بھی تھا جو حق پرست تھا، جو آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانے میں سچا تھا، مخلص تھا. وہ مفاد پرست نہیں تھا، گروہ بندی کا شکار بھی نہیں تھا، وہ حق کو حق مانتا تھا. اب یہاں پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، تلاوت کرتے ہیں اس کی کتاب کی، حق کا تلاوتی، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی ٹھیک ٹھیک تدبر غور فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی پیروی بھی کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اس کا، فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو سچے اہل کتاب ظاہر ہے وہ تو حق کی پیروی کرنے والے ہیں. کسی زمانے میں حق تورات میں تھا، اب ان کے سامنے وہی حق قرآن مجید کی صورت میں پیغمبر کی صورت میں آ گیا ہے، تو وہ اس حق کو ضرور مانیں گے. اور ایسا ہوا بھی، بہت سارے اہل کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر بھی آئے، کیونکہ وہ جان چکے تھے اپنی کتابوں کی روشنی میں کہ یہ واقعی سچے پیغمبر ہیں. تو وہ گروہ بندی کا شکار نہیں تھے اور وہ نسل پرستی کا شکار نہیں تھے. صرف حق کو صرف اپنے گروہ میں محدود نہیں سمجھتے تھے، جہاں سے بھی ان کو حق ملا یا نظر آیا اس کو انہوں نے مان لیا. اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا، حضور کا، قرآن کا، اس نئے دین کا، اسلام کا، تو ایسے لوگ خسارے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو یہ پورا رکوع تھا، اس میں ہم نے پڑھا کہ کیسے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین نے گٹھ جوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت میں ایک محاذ قائم کیا تھا، ایک پلیٹ فارم بنایا تھا. اور حالانکہ آپس میں اتنے بڑے شدید اختلافات تھے، عبادت گاہوں کو مسمار کرتے تھے، ایک دوسرے کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ قبلہ یہودیوں کا عیسائیوں کا سیم ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ کے گھروں کو ویران تک کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیتے تھے، لیکن اسلام کے خلاف برحال وہ متحد ہو جاتے تھے. یہی بات ان کے ناحق ہونے کی واضح دلیل تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں موضوع بنایا ہے. تو یہاں پہ آج کا ترجمہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پیر کو ہم دوبارہ پھر یہاں سے آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، تو کسی کے دن میں کوئی سوال ہے آج کے رکوع کے حوالے سے تو وہ کر سکتا ہے. جی، کوئی سوال ہے کسی کو؟ جی جنید بھائی، میں ایک منٹ انمیوٹ کر دوں.
ابھی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور سوال کریں. جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. سر پیچھے ہم نے ایک آیت ٹرانسلیٹ کی تھی آپ نے، ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسبہ وسعى فی خرابها والی. جی. اس اس آیت میں جو یہود و نصارہ ہیں وہ ایک دوسرے کو مسجد میں آنے سے روک رہے تھے اور مسجد کی ویرانی میں لگے ہوئے تھے، جبکہ یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان کو روک رہے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، اور باہر سے وہ نوٹ لگا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہاں پہ فلاں فرقے والے نہ آئیں، یہاں پہ فلاں فرقے والے نہ آئیں. تو کیا یہی آیت ان پہ بھی اپلائی ہوگی جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں عذاب کا تذکرہ ہوا؟ ظاہر ہے. تو قرآن مجید کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے سامنے میں نے ترجمہ کیا، پس منظر بتا دیا. جی سر. جب یہودیوں عیسائیوں جو کسی زمانے میں اللہ کے بڑے محبوب ہوا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے اوپر تنقید کی اور نتیجہ بتا دیا، انجام بتا دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے عمل کے اوپر کیسے چھوڑیں گے؟ مسلمان بھی اگر ایک دوسرے صحیح. کی مساجد کا احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو روکیں گے، تو وہ ظاہر ہے اس جی. آیت کی زد میں آئیں گے، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو. جی سر. ٹھیک ہے. اب ہر ایک کو سر جائزہ لینا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے، ہم قرآن کی حقیقی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ گروہ بندی عروج پر ہے. اور اس نے جو صحیح تباہی سر. مچائی ہے ماضی میں وہ دیکھ چکے ہیں، میں اس کو کھول کر یا بیان نہیں کر سکتا. آ، تقریباً لوگوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جی یہ موضوع جی نازک سر. موضوع ہے، میں اس میں بڑی احتیاط سے کام لیتا ہوں. تو ہر کوئی سمجھ صحیح ہے. سکتا ہے، قرآن کی یہ آیات بالکل واضح ہیں، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. سر سیکنڈ کوشچن بھی ہے میرا. جی جی. سر قرآن کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک ہے محکمات اور دوسرا ہے میرے خیال سے متشابہات. جی جی بالکل. تو جو جو آیات محکمات میں ہیں تو وہ تو واضح ہے کہ وہ حکم ہے ہمارے لیے، جیسا کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، یہ بہت سارے ہیں. جی. تو جو متشابہات جو ہیں ان کی کیا میننگ ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محکمات تو وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیے ہیں، اخلاق کے اصول بیان کیے ہیں، معاملات بیان کیے ہیں، وہ تو محکمات ہوتی ہیں. ان کا مفہوم واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں، یس سر. انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ حقائق قرآن مجید میں ایسے بھی بیان کیے ہیں جو انسان اپنی عقل سے اس طرح اپنی حقیقت میں اصل صورت میں سمجھ نہیں سکتا. تو ایسی آیتیں ظاہر متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے اوپر یعنی انسان ایمان ہی لا سکتا ہے عقل کی روشنی میں. یعنی امکان اچھا. مان کر ایمان ہی لا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر فرشتوں کی حقیقت کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یس. انویزیبل کریچر ہے. آخرت کی تمام تر حقیقتوں کو ہم یس سر. دنیا میں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، حواس خمسہ کے ذریعے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی ذات کیسی ہے جی جی جی. اس کو ہم ٹھیک ہے کیسے کلیئر. سمجھ؟ اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہونا چاہیے، امکان تو ہے، لیکن کیسا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ متشابہات میں سے ہے. سر جیسے پیچھے آیت ریپیٹ ہوئی تھی فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ والی. جی. اللہ کا چہرہ، وجہ کا مطلب چہرہ بھی ہوتا ہے، وجہ اس کا میں مطلب جی شخصیت، ہاں اللہ ذات کا بھی چہرہ ہوتی ہے. ہے. اب یہ اللہ کی ذات کیسی ہے کوئی بھی نہیں جی جان سر. سکتا. لیکن اللہ کی جی. ضرورت ہے. اللہ یس ہے، سر. کیسا ہے؟ ظاہر ہے یہ ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. تو یہ متشابہات میں سے ہے. سر یہ بھی متشابہات میں سے ہے. ٹھیک ہے سر. بالکل اس طرح کی تھینک جتنی یو، بھی جزاک اللہ سر. آیتیں آئیں گی. اچھا سر، ایک نازک سوال ہے. جی سر. بریرہ خان نے سوال کیا ہے کہ عیسائی اور یہودی کہتے تھے کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے، تو ان کی تصحیح کی گئی. اگر آج مسلمانوں کے سامنے کہوں کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے تو یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے حوالے سے تو قرآن مجید کی دلیل ہے نا. ان کے پاس دلیل نہیں تھی کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے دوسرے نہیں جائیں گے. ان عیسائیوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ قرآن مجید میں دلیل ہے کہ اللہ کو اور رسول کو ماننے والے جنت میں جائیں گے، اور وہ مسلمان ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اگر وہ واقعی حق کو ماننے والے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جن پر ہمارا حق نہیں پہنچا، تو ان کے جانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ صرف ہم ہی جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے۔ دوسرے ایسے لوگ جن کے پاس ہمارا حق نہیں پہنچا صحیح معنوں میں، اور وہ مر گئے، تو اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ یہ یہودی اس طرح نہیں کہتے تھے، ہم اس طرح کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے تھوڑا سا فرق ہے یہودیوں کے دعوے میں اور آج کے مسلمانوں کے دعوے میں۔ البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نہیں مانیں گے جان بوجھ کر، وہ تو نہیں جا سکتے، اور مسلمان چونکہ مان رہے ہیں، باقی بے عملی ہے اس کی سزا ظاہر ہے کہ مسلمان بھی پائیں گے۔ تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب یہی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ جی سیٹسفائی ہو گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کلاس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری پیر کو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ جی، اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔